بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم لوگوں نے 14واں پارہ جو ہے وہ اس کو ہم لوگوں نے اس میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ سنی ہیں، خاص طور پہ سورۃ النحل جو ہے اس کی تلاوت ابھی ہم لوگوں نے تراویح میں سنی ہے اور اس کے بعد کنٹینیو بھی ہوگی وہ۔ تو اس میں سب سے پہلے تو جو آیت ہے جس پہ ہم آج غور کریں گے وہ اس کی 90 نمبر پہ آیت ہے سورہ نحل کی، جہاں پہ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے کچھ چیزوں کا، اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ تو جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو۔ اب یہ ہر لفظ جو ہے نا، یہ ایک بڑا اپنے اندر پورے معنی رکھتا ہے۔ عدل کرنا یعنی ہر معاملے میں جسٹس کرنا، عدل کرنا، چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں عدل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اور احسان کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ احسان ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے کسی انسان نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، آپ اس سے زیادہ اچھا کرتے ہو، یعنی کہ بدلہ نہیں دیتے، کسی نے آپ کو ایک چیز دی آپ نے واپس کر دی، بلکہ اس سے بہت بہتر آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہو۔ وایتاء ذی القربى، اور جو اپنے قریب کے لوگ ہیں خاص طور پہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یعنی ان کے اوپر اپنے صدقات وغیرہ خرچ کرنا، کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے قریبی بھی ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو آپ سے بہت دور ہے، جس کو آپ جانتے نہیں، اور آپ کہتے ہو جی اس کو میں جا کے کچھ پیسے دے آتا ہوں، اب اس کی پوری آپ کو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی وہ بندہ ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ہے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جہاں پہ بیگنگ مافیا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پورے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک گینگز ہیں جو ان کے آپریٹ کر رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ پتہ لگانا کہ بھئی کوئی بندہ جس کو ہم سڑک پہ دے رہے ہیں یہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ شروع کروا رہے ہیں کہ ذی القربیٰ، جو تمہارے قریبی ہیں ان کے ساتھ شروع کرو، کیونکہ ان کے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو، اور جو تمہارے دل میں کوئی ان کے لیے بغض کینہ یا دشمنی ہے نا وہ نکال دو۔ تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ میری دشمنی ہے اور دوستی ہے، تمہارا قریبی ہے ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ تعلق خراب بھی ہے، پھر بھی خرچ کرو اس کے اوپر، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے اس چیز کا۔ تو اس لیے کیا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کے، اور ہر بندہ اگر اپنے گرد و نواح میں شروع کر دے تو الحمدللہ یہ بھوک و افلاس کے مسئلے ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ اور پھر کہا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم الفحشاء یعنی جس چیز کا تعلق فحاشی کے ساتھ ہے اس سے دور ہو جاؤ، جو بھی فحش کام ہے، فحش گفتگو ہے، اس سے تم اپنے آپ کو دور کرو، اور المنکر جو بھی نیگیٹو کام ہے، برائی والے کام ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور کرو، جو بھی گناہ والے کام ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور کرو، اور بغی یعنی کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کر جانا، بغاوت کر دینا، یعنی اس قسم کا جو رویہ ہے نا انسان کا، اس سے جو ہے وہ بھی تم بچو۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم اس نصیحت پر کچھ کان دھر لو، کچھ عقل کر لو۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع آیت ہے قرآن مجید کی، جہاں پہ جو بھی خیر کی چیزیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور جو بھی برائی کے کام ہیں اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ ایک اصول ہے جو میں آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں، اور یہ اچھا ہے کہ آپ کو یہ اصول پتہ لگ جائے تو آپ کے لیے کام بڑا آسان ہو جائے گا، دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی۔ اچھا، اب یہ اصول ایک سمجھ لیں، وہی اصول یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں جن چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے حلال کیا ہوا ہے۔ دنیا کے معاملات میں سب چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جو حرام کی گئی ہیں۔ اب دنیا کے معاملات میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی دنیا کے اعتبار سے سب چیزیں حلال ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو جی کیا میں آم کھا سکتا ہوں؟ تو جواب ہے کھا سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی نص نہیں ڈھونڈنی پڑے گی کسی قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ اے ایمان والو آم کھایا کرو، یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو کہ جہاں پہ آپ نے آم کھائے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسٹ پرابلی کبھی زندگی میں آم نہیں کھائے، کیونکہ یہ مکہ اور مدینہ کی ڈائٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اچھا، اسی طرح سے موسٹ لائکلی چاول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھائے۔ تو اب بندہ یہ کہے کہ نہیں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاول نہیں کھائے اس لیے مسلمانوں کا چاول کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ دنیا کے معاملے میں سب کچھ حلال ہے۔ برگر کھا سکتے ہیں جی؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ کون سا برگر نہیں کھا سکتے جس میں کیا ملا ہو؟ کوئی حرام ہو، کوئی پورک ہو۔ فار ایگزامپل آپ امریکہ گئے ہوئے ہیں، انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو وہ کوئی برگر لا کے دیتے ہیں جس کے اندر بیکن ہے، اور یا اس کے اندر کوئی ہیم وغیرہ چیز ڈلی ہوئی ہے، تو وہ آپ کہتے ہو جی سوری یہ مجھے منع ہے۔
تو ویسے یہاں پاکستان میں آپ کھا لیں نو پرابلم، سوائے اس کے کہ آپ لاہور میں کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو غلطی سے گدھا کھلا دیں تو اور بات ہے. تو اس کیس میں اچھا گدھا بھی حرام کیوں ہے؟ ویسے آپ کو پتہ ہے چوپاہے جو ہیں وہ حلال ہیں، بکری کھائی جا سکتی ہے، گائے کھائی جا سکتی ہے، تو گدھا کیوں نہیں کھایا جا سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر ڈائریکٹ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے. البتہ جو جنگلی گدھا ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. جنگلی گدھے سے مراد یہ جو پروبیبلی کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وائلڈ قسم کا جو ہوتا ہے اس اسپیشیز میں جو آتا ہے وہ اس کی پرمیسیبلٹی ہے، لیکن یہ جو عام ڈومیسٹیکیٹڈ ڈونکی ہے اس کا گوشت الاؤڈ نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا میں گاڑی چلا سکتا ہوں؟ اب بندہ کہ نہیں جی گاڑی چلانا منع ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی کوئی گاڑی چلائی ہو. تو اس لیے دنیا کے معاملوں میں نا دلیل وہ نہیں دیں گے، دلیل وہ دے گا جو حرام کہہ رہا ہے. اس کو بتانا پڑے گا کہ کہاں منع کیا گیا ہے، وہ بتائے گا آپ کو کہ دیکھو فلاں آیت میں فلاں حدیث میں اس طرح کی چیز کو منع کیا گیا ہے. اچھا اسی طرح سے کوئی انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی نیا مارکیٹ میں کوئی ڈرگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ جو ایگزسٹنگ ڈرگز ہیں جس میں ہیروئن ہے، کوکین ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ حرام ہے. اچھا کیوں حرام ہے؟ اچھا یہ بھی ہے تو معاملہ دنیا کا ہی ہے نا کہ آپ ایکس وائی زیڈ کھانے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن پھر یہ جو ہے نا کوکین اور ہیروئن کیوں حرام ہوئی ہے؟ اس لیے کیونکہ اس میں علماء کچھ دلائل نکالتے ہیں، اخذ کرتے ہیں نتیجہ. فار ایگزامپل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھو آج کوکین ہے یا لیٹ سپوز ہیروئن ہے یا کوئی اور ڈرگ ہے، آئس ہے، کل کو کوئی نیا ڈرگ آ جاتا ہے اس کا نام ہے لیٹ سپوز مکی ماؤس، ایک نیا ڈرگ آیا اس کا نام مکی ماؤس ہے. اب بندہ یہ پوچھے کہ بھائی یہ شیخ حضرت مولانا صاحب یہ بتائیے مکی ماؤس حلال ہے یا حرام ہے؟ اور آپ میرے سے بھی نیا یہ لیکچر سن کے گئے تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں، چونکہ نہ تو قرآن مجید میں نہ حدیث مبارکہ میں مکی ماؤس کے بارے میں کچھ بھی حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو کہیں گے اس طرح سے بیٹا کام نہیں چلتا. وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مکی ماؤس میں دراصل ہے کیا. فار ایگزامپل شراب حرام ہے، تو شراب کیوں حرام ہے؟ سوال یہ نا کہ اس کی علت کیا ہے. شراب ویسے تو مشروب سارے حلال ہیں، آپ نے روح افزا پیے، جام شیری پیے، آپ پانی پیے، آپ جوس پیے، نو پرابلم، اورنج جوس، ایپل جوس، مینگو جوس، دودھ پیے، چائے، لسی، سب حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ نے کہا شراب حرام ہے تو کیوں؟ ایک تو ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ یہ ایک نشاور چیز ہے. یعنی ہمارے مقاصد شریعت کے اندر جان، مال، عزت، آبرو، نفس کا حفاظت جو ہے وہ مقاصد شریعت میں سے ہے. تو یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے دماغ کو آؤٹ کر دیتی ہے، اور ایک اس کے اندر ایڈکشن بھی ہے، ایک نشہ بھی ہے. تو اب شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام نہیں ہے کہ وہ لکوڈ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی شراب کو اس لیے حرام کیا کہ لکوڈ ہے ہنس سارے لکوڈ حرام ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ لکوڈ تو پانی بھی ہے، لکوڈ تو ہنی بھی ہے، لکوڈ تو دودھ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں پرمیسیبل ہیں. اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں چنی شراب اس لیے حرام کی گئی ہے کیونکہ وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے. تو سرخ رنگ کا تو اللہ معاف کرے پھر تو ہم سارے پھنس جائیں گے، ادھر سے روح افزا بھی ہے، جام شیری بھی ہے، پھر کیا کریں گے افطاری میں؟ تو سرخ رنگ کی چیز جو ہے وہ اس لیے وہ حرام نہیں ہے کہ وہ سرخ ہے، وجہ کچھ اور ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ شاید وہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، یہ وجہ ہے. تو بو تو اللہ رحم فرمائے لسی سے بھی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن لسی تو بڑی زبردست چیز ہے، تو اس لیے بھی وہ حرام نہیں ہے کہ اس میں سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کو انٹاکسیکیٹ کرتی ہے، یہ آپ کو نشے کی کیفیت میں ڈال دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نشے کی حالت میں جاتی ہے، آپ کے سینسز کو کلاؤڈ کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جی مکی ماؤس جو ڈرگ آپ بتا رہے ہو وہ کرتا کیا ہے انسان کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں جی اس سے انسان کی بایو کیمسٹری اندر سے چینج ہوتی ہے، اس کی اسٹیٹ آلٹر ہوتی ہے، اس کا دماغ ایسے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں دیر فور اٹ از حرام بیکاز جو بھی نشاور چیزیں وہ حرام ہے. اب کل کو دیکھیں کوئی 50 قسم کے نئے ڈرگز آ جائیں تو اس کی ہمیں ہر چیز کی دلیل نہیں ڈھونڈنی پڑے گی، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز کرتی کیا ہے، اس کا افیکٹ کیا ہے آپ کے اوپر. تو اس بیس کے اوپر علماء جو ہے وہ تھرو کنسنسس، تھرو جو ہے وہ انالوجی کے بیس کے اوپر کچھ چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کو دنیا کے معاملے میں اصول سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کسی قسم کے بھی لباس پہننا ہے، کوئی قسم کا آپ نے چیز اختیار کرنی ہے، کوئی آپ نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو چیزیں جو قواعد و ضوابط ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں کہ لباس پہنو لیکن اس طرح کا لباس نہیں پہننا. یعنی اگر آپ یہاں پہ پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے ہیں یا سندھی لباس پہنتے ہیں یا بلوچی پہن لیتے ہیں یا کوئی اور پہنتے ہیں، پہن سکتے ہیں. البتہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ فار ایگزامپل اس میں کوئی نان مسلم ریلیجس سمبلزم نہ ہو، کہ آپ نے کوئی ٹی شرٹ تو پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہننے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹی شرٹ کے اوپر کراس بنا ہوا ہے بڑا سا، یا مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بالکل، کپڑے تو پورے پہنے ہیں لیکن وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو جو کام تھا کپڑوں کا وہ کام تو نہیں کر رہے. تو آپ کے نہیں لیکن میں نے کپڑے تو پورے پہنے، پورے تو پہنے آپ نے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا.
تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں دین کے اندر کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے باقی کلو وشربو، کھاؤ پیو جو مرضی کرو، آپ کے پاس فریڈم ہے. دنیا کے اعتبار سے سب کچھ حلال ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ دلیل وہ لے کے آئے گا، آپ نہیں لے کے آؤ گے کہ جی میں آپ کو قرآن یا حدیث سے لا کے دوں کہ برگر یا پیزا یا فلانا حلال ہے. دلیل وہ لے کے آئے گا. تو یہ تو رہا دنیا کا معاملہ. دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں سب کچھ حرام ہے. کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو جی میں ایک عبادت کرتا ہوں، میں ہر جمعرات کو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے آیت الکرسی پڑھوں گا اور ایک ٹانگ پہ میں چھلانگے بھی ماروں گا. تو اس سے میرا کارڈیو ویسکولر بھی تھوڑا سا ہو جائے گا. پھر تقریباً 100 جمپس کے بعد میں لیگ سوئچ کروں گا اور آیت الکرسی جاری رکھوں گا. اور یہ میں اس کو ہم نماز راجہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے فار ایگزامپل. اور یہ ہم ہر جمعرات کو پڑھا کریں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے جب ہم یہ نماز پڑھیں گے. تو کیا یہ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کیوں، کیا مسئلہ ہے بھئی؟ اس میں تو قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے. کیا بری بات ہے؟ بری بات یہ کہ یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے. تو آپ اپنی طرف سے کوئی عبادت نہیں نکال سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی اس دین میں وہ چیز ڈالے گا جو اس کا حصہ نہیں ہے فہو رد، وہ رد کر دی جائے گی. ورنہ ہر بدعت جو ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں. کوئی بھی انسان اضافی طور پہ دین میں کوئی نئی چیز ڈال دے. مثال کے طور پہ آپ کو بتایا گیا فجر کی نماز جو ہے اس میں آپ نے ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں. 3 کر لیں تو کیا ہے؟ جائز ہے؟ آپ کہتے ہو اللہ کی رضا کے لیے میں 3 سجدے کرتا ہوں. آپ لوگ تو سارے چھوٹے لوگ 2 سجدے کرتے ہو، میں تو 3 کرتا ہوں. آپ لوگ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، میں تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، میں سورۃ البقرہ پڑھتا ہوں. آپ تو فوراً سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم ہو جاتے ہو، میں تو 2 گھنٹے کا میرا قیام تھا صرف پہلی رکعت کا. تو میری نماز زیادہ بہتر ہے یا آپ کی؟ یقیناً آپ کی نماز بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ میں جو چیز کر رہا ہوں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں. تو یاد رکھیں دنیا کے معاملوں میں سب کچھ حلال ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں سوائے اس کے جو بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچ جاؤ. دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول کا سٹیمپ آف اپروول ہونا چاہیے. اگر تو سٹیمپ آف اپروول ہے وہ سر آنکھوں پہ، وہ ہم کریں گے. اگر سٹیمپ آف اپروول نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، ہمیں یہ کام نہیں چاہیے. کیونکہ یہی بدعت اور گمراہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیز نہیں کرنی. تو جب انسان یہ کام کرتا ہے یقیناً یہ بھی المنکر میں چلے جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو منع فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسے کام جو اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں بتایا گیا اپنی طرف سے نہ شروع کر دینا. اور میں آپ کو بتاؤں قوموں کی سب سے بڑی گمراہی کا وجہ یہ بنی ہے کہ ان کو جو دیا جاتا تھا وہ اس کو چھوڑ کے کچھ نیا شروع کر دیتے تھے. بہت سارے مذاہب ایسے ہیں، بہت سارے ادیان ایسے ہیں جن کو جو کچھ دیا گیا تھا اسکرپچر میں، اسکرپچر تو بہت پیچھے رہ گیا، اب وہ آگے سے چینج ہو کے چیز کیا سے کیا بن گئی ہے. ہمارے یہاں بھی، ہمارے ملک پاکستان میں بھی حیرت ہوتی ہے سبحان اللہ کہ لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے دین کے نام پر. پچھلے سالوں کی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کے اوپر ایک باقاعدہ خاتون کو پری بنا کے انہوں نے فلوٹ پہ ڈال کے تو پورے شہر میں سیر کروائی ہے. کیوں کہ یہ جو ہے نا نبی کی برتھ ڈے ہو رہی ہے تو ہم ایک پری لے کے آئیں. پری کون ہے پتہ نہیں کون سی وہ خاتون تھی جس کو وائٹ انہوں نے وہ فراک پہنا کے تو جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سوچیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آ جائیں تو وہ کیا ان کا ری ایکشن ہوگا کہ ایک تو وہ کام کر رہے ہو جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، اوپر سے جو اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اللہ معاف کرے انتہا درجے کی یعنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ کیا نبی کا طریقہ تھا اور کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے. اسی طرح سے ڈھیروں اور آپ کو چیزیں ملیں گی جو ہم لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، جن کا کوئی وجود آپ کو نہیں ملے گا. نہ کبھی اللہ نے حکم دیا بلکہ اللہ نے منع فرمایا ہوگا ان پرٹیکولر کاموں سے. نہ اللہ کے رسول نے کبھی کیا، نہ صحابہ نے کبھی کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں زیادہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ دین کیا ہوتا ہے. ہمیں زیادہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ کام پسندیدہ کام کون سے والے ہیں. تو کوئی بھی چیز اپنے طرف سے دین میں ہم بنا کے نہیں ڈال سکتے. دنیا کے اعتبار سے جو آپ نے کرنا کریں سوائے اس کے جو آپ کو منع کیا گیا اس سے دور ہو جائے. تو یہ ہمارا دین ہے، بڑا سمپل ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اچھا اب یہ ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ جی اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے زندگی میں سے نکل جائیں. اور ایک کامن کویسچن جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھے بتائیں کم از کم مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں دین میں پاس ہو جاؤں. یعنی ویسے تو پہلی بات ہے ایسا سوال ہم نے کبھی دنیا کے معاملے میں نہیں پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کم از کم کہ میں زندہ رہ جاؤں. تو میں کہوں گا کہ بس ٹھیک ہے، آپ کے اگر سر کے اوپر ایک چھت ہے اور صبح شام کے آپ کو کھانا مل رہا ہے تو آپ سیٹ ہیں، آپ کو اس کے علاوہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ زندگی میں سروائیو کر جائیں گے. اگر آپ کے اوپر، لیکن ہر بندہ چاہتا ہے دنیا میں نہیں صرف چھت نہیں چاہتا، میں تو کرائے کا مکان چاہتا ہوں، نہیں میں اپنا مکان چاہتا ہوں،
نہیں میں اپنا مکان بھی چاہتا ہوں اور اس میں گارڈن بھی چاہتا ہوں, بلکہ ایکسکیوز می فرنٹ گارڈن بھی اور بیک گارڈن بھی چاہتا ہوں, لیکن بلکہ یہ کہ بیسمنٹ میں سوئمنگ پول بھی دے دیں. اور گاڑی جو یعنی انسان رکتا تو نہیں ہے, انسان دنیا کے معاملات میں نہیں کہتا بس میں دو وقت کی روٹی نصیب ہو جائے, سر پہ چھت آ جائے, چاہے چاروں دیواریں بھی نہ ہوں تو میں الحمدللہ بالکل سیٹ ہوں. لیکن سبحان اللہ دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کم از کم مجھے کیا کرنا چاہیے, کم از کم میں کیا کروں کہ میں پار ہو جاؤں, میں پاس ہو جاؤں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس تھاٹ پروسیس کو پریمپٹیولی جانچتے ہوئے اس کا جواب پہلے سے دے دیا قرآن مجید میں, اور وہ جواب آپ کو سب سے یعنی ون آف دا اسمالسٹ سورہز ان دا قرآن سورۃ العصر میں مل جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ تمام انسان, وقت کی قسم جو تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, تمام انسان خسارے میں ہیں, تمام انسان لاس میں ہیں, تمام انسان فیل ہو رہے ہیں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں گے, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو لوگ ایمان لائیں گے کس پر, اللہ پر, آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم الآخر والقدر خیر و شر, اللہ پر, اللہ کے جو انبیاء ہیں رسولوں پر اور ملائکہ پر اور پچھلی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر, یہ ان چیزوں پر آپ ایمان لائیں گے. اور اس کے بعد اعمال صالحہ کریں گے. اعمال صالحہ کیا ہیں؟ وہی کام ہے جو نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور کام بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آپ کا نیت اچھی ہوتی ہے, انما الاعمال بالنیات, صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن صرف نیت سے بھی کام نہیں چلتا, نیت بھی ٹھیک ہوگی عمل بھی ٹھیک ہوگا. 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. نماز پڑھنا اچھا عمل ہے, اچھا عمل ہے, اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. برباد ہو جائیں نماز پڑھنے والے. کیوں بھائی, ابھی تو کہہ رہے تھے نماز پڑھنا اچھی چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے برباد ہو جائیں نماز پڑھنے والے. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, وہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی طرف سستی سے آتے ہیں. برباد ہو جائیں ایسے نماز پڑھنے والے جو کہ صرف دکھاوے کی نمازیں پڑھیں, ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے. ایک بندہ مال خرچ کرتا ہے, نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, نیت یہ ہے لوگ میری واہ واہ کریں گے, لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑے کوئی سخی آدمی ہے. تو کام تو بہت اچھا ہے جو آپ کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, نماز پڑھنا بہت اچھا کام ہے, لیکن نیت چونکہ آپ کی کھوٹ آئے ہوئے نا, اس لیے وہ کام خراب ہو گیا آپ کا, وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. دوسری طرف نیت آپ کی کمال ہے, کمال نیت ہے, لیکن کام 2 نمبر ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی, خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نماز راجہ پڑھتے ہیں جمعرات والے دن, تو کام خراب, چاہے کتنی اچھی نیت ہو آپ کی, آپ کہ میں تو مخلصین لہ الدین حنفاء, میں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہوا تھا اور میں نے نماز پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, دل میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ کام ہی آپ نے ایسا کیا ہے جس کا حکم ہی نہیں تھا. یا پھر مثال کے طور پہ ایک سوسائڈ بامر ہے, سوسائڈ بامر ہے, وہ بڑے بازار میں آ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بم چھڑا دیتا ہے, کہ وہ کہتا ہے یار یہ ساری کافر ہو گئے ہیں, یہ ساروں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, میں اب اپنے آپ کو اپنا نذرانہ, جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں, اڑاتا ہوں, اور بھرے بازار میں اپنے آپ کو اڑا دیتا ہوں, اور جائیں سارے بھاڑ میں جائیں, اور اپنے آپ کو بم سے اڑاتا ہے, تکبیر اللہ اکبر, اور دراز دھماکے سے اڑ گیا. تو کدھر گیا؟ جنت میں چلا گیا سیدھا. کیوں؟ کیونکہ نیت اس کی ٹھیک ہو گئی. میں اس کی نیت کو جج نہیں کرتا, نیت ہو سکتا ہے اس کی واقعی میرے سے زیادہ خالص ہو, لیکن جو اس نے عمل کیا ہے وہ غیر شرعی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جس نے ایک جان بھی ناحق لی ہے اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. اس نے ایک جان ناحق جو اس نے لی ہے, پوری انسانیت کا مرڈر اس کے سر پہ ہے, چاہے نیتیں جتنی صاف کر لیں آپ. اسی طرح سے بڑی عید پہ کوئی بندہ کہتا ہے میں خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی تو نہیں دوں گا لیکن واٹر کولر لگا دوں گا. تو بھائی جان واٹر کولر لگانے کا حکم نہیں تھا آپ کو, قربانی کا حکم تھا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرنا ہے. واٹر کولر اور کمبل اور ٹیپ ریکارڈر اور سلائی مشین اور استری کسی بیوہ کو نہیں دینی تھی, وہ سارا سال آپ دے سکتے ہیں. یہ وقت تھا قربانی کا, سیکریفائس کا. اس میں کولر سارا سال آپ کو یاد نہیں آتا, اسی یعنی بڑی عید پہ یاد آتا ہے. تو آپ نے کرنا وہی کام ہے جو کہ شریعت کے مطابق بھی ہو اور نیت بھی آپ کی ٹھیک ہو. یہ ہے اعمال صالحہ. تو الا الذین آمنوا, جو ایمان بھی لائیں گے, اعمال صالحہ بھی کریں گے, وتواصوا بالحق, حق کی طرف دعوت بھی دیں گے, خیر کی طرف بلائیں گے بھی. کس طرح بلائیں گے؟ اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق. ہر بندہ جتنا اس کے پاس علم ہے اس حساب سے نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, اور پھر اس راستے میں مشکلیں بھی آئیں گی تو اس پہ صبر بھی کرے اور صبر کی تلقین بھی کرے. یہ چاروں پرچے آپ نے کلیئر کرنے ہیں.
جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایون اسٹوڈنٹس اب نہیں بھی ہیں, اگر کسی نے زندگی میں لاجک گیٹس پڑھے ہیں یا الیکٹرانک سرکٹس میں گیٹس وغیرہ پڑھے ہیں جس میں اینڈ گیٹ اور گیٹ وغیرہ ہوتا ہے, شاید کسی کو نائٹ میئر ابھی ہو رہا ہو کہ نہیں دوبارہ بات نہ کریں, یہ چیزیں ہم تو بھلا چکے ہیں, ہم تو چھوڑ کے آ چکے ہیں, چیزوں کو دوبارہ سے یاد نہ کرائیں. تو اینڈ گیٹ یاد ہوگا آپ کو شاید. اینڈ گیٹ جو ہوتا ہے نا, اس میں جب دونوں سگنلز آتے ہیں نا پھر اس میں سے کرنٹ پاس کرتی ہے. یہ سورۃ العصر پہ نا اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ اور یہ چاروں چیزیں کرو گے تو خسارے سے باہر نکلو گے, ورنہ تم خسارے میں ہو. آپ کہتے ہو جی الا الذین آمنوا بھی ہوں اور عاملوا الصالحات بھی ہوں, لیکن دوسروں کو میں تو نہیں بتاتا, وہ تو آپ کا کام ہے نا سر, وہ تو آپ کریں گے, اور نہ میں صبر کی تلقین کرتا ہوں. تو 2 پیپر میں آپ فیل ہیں. پھر آپ نے اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق دین کی بات کرنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیج پہ آ کے بیٹھنا اور مائکروفون کے سامنے بات کرنی ہے. آپ 1 to 1 بھی تو کر سکتے ہیں نا. آج کل یہ دور ہے, آپ کسی کو واٹس ایپ کریں, آپ کسی کو فیس بک پہ ٹیگ کر دیں, کسی کو پکچر سینڈ کر دیں, کسی کو ویڈیو شیئر کر دیں. یہاں پہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہی کسی کو جو نا غریب کو بھیج دیتے ہو آپ کہ چلو یار مجھے فائدہ ہوا, آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو کیا یہ سب کسی کو کتاب دے دیتے ہو, آپ کسی کو پرائیویٹ میں نصیحت کر لیتے ہو. کوئی آپ کے فیملی ممبرز آئے ہوئے ہیں کھانے کے اوپر, آپ نے کہا میں صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا, اور آپ نے اس میں چھوٹی سی کوئی بات کر دی. گھر کے اندر آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ آپ کو خیر کی بات کرتے ہو کہ بھائی یار نماز پڑھا کرو, اللہ نے حکم دیا ہے, میری پیاری بہن نماز پڑھا کرو, ایسے کیا, یعنی خیر کی بات تو بتا سکتے ہو. تو جو بندہ جتنی کیپیسٹی ہے اور جتنا علم ہے اس کے مطابق دین کی بات کرے گا. تو یہ چاروں پرچے کلیئر کرنے ہیں آپ نے. اب اس میں جو یہ آخری 2 پرچے تھے نا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی سورۃ النحل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اب بلاؤ. کدھر بلاؤ؟ الی سبیل ربک, اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف بلاؤ. اب اس کے میں 4 کمپوننٹس بنا کے آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انوائٹ کرو, دعوت دو. تو دین کی طرف بلانے کا کام جو ہے اس کو ہم دعوت کہہ رہے ہیں. دعوت جو ہے وہ کسی کو آپ دیتے ہو, نارمل بھی کسی کو گھر بلاتے ہو, پیار سے بلاتے ہیں یا زبردستی بلاتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ پیار سے بلاتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی. یہ تو نہیں کہتے کہ جاؤ جا کے میرے گھر کھانا کھا کے آؤ, جاتے ہو میں تمہیں بتاؤں, ایسے کبھی کیا کسی کو؟ تو یہ تو دعوت نہیں ہے. دعوت کیا ہوتی ہے؟ پیار سے ہوتی ہے کہ جی ہمارے لیے وی وڈ ریکویسٹ دا پلیجر آف یور کمپنی. تو جب دین میں بلا رہے ہوتے تو سختی کیوں کر رہے ہو کہ گھستے ہو اسلام میں یا میں تمہیں گھساؤں جا کے؟ تو اس طرح نہیں ہوتا, پیار محبت کے ساتھ دعوت دینی ہے. تو سب سے پہلے ادعو الی سبیل ربک, اور پھر کہاں بلانا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف. میں نے یہ نہیں کہنا کہ جی مجھے فالو کریں, ویسے وہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں, تو کر دیجیے گا جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتا کہ جی سارا حق آپ کو میرے سے ملے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اتنی جرت کسی انسان میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں. اور اسی لیے ہمارے اسلاف میں ایون صحابہ کہا کرتے تھے, عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ مجھے بھی فالو نہ کرو. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو ابن مسعود سے پڑھے, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی فالو نہ کرنا, فالو ان کو کرو جو فوت ہو چکے, جن کی بگننگ اور اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ کس حال میں وہ جیے اور کس حال میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے. ان کو فالو کرو جن کا بگننگ اور اینڈ بھی آپ کو پتہ ہے, خاتمہ بالخیر ہوا ہے ان کا. لیکن ہم تو زندہ ہیں, غلطی کر سکتے ہیں. کون بندہ جو اپنے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہے کہ نہیں میں انشاءاللہ ایمان پہ ہی مروں گا؟ دعا اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس حالت میں خاتمہ دینا جب میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہوں. کیونکہ ریٹائرمنٹ کا مزہ تب آتا ہے جب انسان اپنی گیم کی پیک پہ ہوتا ہے. جب بندہ ڈاؤن ہل جا رہا ہو تو ریٹائرمنٹ کا کیا فائدہ؟ پھر تو لوگ دعائیں کرتے ہیں چلو نکالو یار اس کو, بہت ہو گیا. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بندہ اپنی پیک پہ ہونا, یا اللہ بس اب اٹھا لے تاکہ میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہوں, اس حالت میں تیرے پاس جاؤں جب تیرا سب سے پیارا ہوں, تب بس اٹھا لے مجھے. تو ہر انسان کا حساب اسی طرح ہوگا جیسے اس کا خاتمہ ہوا ہوگا. تو پہلی بات یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آپ نے دین کی طرف بلانا ہے. کدھر بلانا ہے؟ اللہ الی سبیل ربک, اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے. اور پھر کس طرح بلانا ہے؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ بلانا ہے. تو بلانا ہے اور حکمت کے ساتھ. حکمت کا مطلب سادہ اردو ترجمہ میں یہ کہوں گا کہ صحیح بات کو صحیح بندے کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ کہا جائے. ٹو سے دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ٹو دا رائٹ پرسن ان دا رائٹ پلیس ان دا رائٹ وے, یہ حکمت ہے. کبھی کبھار نا ہماری بات صحیح ہوتی ہے لیکن ٹائمنگ غلط ہوتی ہے. فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے کوئی,
وہ ایک کسی کلب سے نکل کے آ رہا ہے اور شراب کی حالت میں ٹن ہے، بالکل ٹن ہوا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں اس کو مجھے دعوت دینی چاہیے کہ یہ شراب چھوڑ دے. میں وہیں شراب خانے میں گھس جاتا ہوں، سارے شرابی وہاں پہ بوتلیں لے کے ادھر ادھر ٹن ہو رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور وہاں جمعے کا خطبہ شروع کر دیتا ہوں. بات تو ٹھیک ہے نا، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہوں. کیا یہ جگہ صحیح ہے؟ ساری عوام آؤٹ ہے، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، ابھی جب نشے کی حالت میں وہ تو میری بات رجسٹر ہی نہیں ہو رہی ان کو، اور میں وہاں پہ جمعے کا پراپر واز دے کے اور سارے دلائل دے کے میں آج تو بالکل حکمت سے خالی بات کی ہے میں نے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہوتی ہے، جگہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، جگہ بھی ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے بات کی بالکل غلط کی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کی اصلاح کر رہے تھے، بڑے مجمع میں آپ اصلاح کر دیتے ہیں سب کے سامنے کہ دیکھیے ہاں میں آپ سے بات کروں، آپ نے کل ایسا کیوں کیا، اور آپ کو جی میں جی آپ، تو سارے دیکھ رہے ہیں اچھا اس کی. تو یہ کیا کیا، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ کسی اپنے بھائی کو نصیحت کرنا پرائیویٹلی اس کو نصیحت کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو پبلکلی نصیحت کر رہے ہیں تو آپ اس کو امبیرس کر رہے ہیں اور آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ لو کہ آپ نے اس کو سکھانی ہے کوئی بات یا اس کو ذلیل کرنے کا موڈ ہے. تو بات بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو. یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں واز کرنا ہے، اچھے انداز میں نصیحت کرنی ہے، اچھے انداز میں سبق سکھانا ہے. ایک حکمت سے بھی کرنا ہے اور اچھے انداز میں بھی کرنا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور پھر جدال کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے. وہ بھی کس طرح؟ بدتمیزی کے ساتھ، تو میں کر کے. جس طرح آج کل نا یہ رمضان میں بھی اللہ معاف کرے ٹی وی چینلوں کو نا سمجھ نہیں آتی بات، کلک بیٹس بنا کے، یعنی فلاں کی لڑائی فلاں سے، فلاں کی لڑائی، اٹس آل اباؤٹ ریٹنگس. ایک ٹی وی چینل ہے، میں نام نہیں لوں گا، پچھلے لٹرلی 3-4 دن سے نان سٹاپ مجھے فونیں آ رہی ہیں. میں کچھ ٹی وی چینلس پہ جاتا ہوں جہاں پہ تمیز سے آرام سے کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ میں بحث مباحثے کے چکروں میں نہیں ہوں. بحث مباحثہ کرنا ہے رمضان کے باہر، میں آپ کے ساتھ خوب بحثیں کر لوں گا انشاءاللہ. تو مجھے کہتے ہیں آپ کو ہم نے بلانا ہے، اور مجھے بتا رہے ہیں میرے اپوزٹ کون لوگ ہوں گے. سارے وہ لوگ ہیں جن سے میرا صحیح ٹکراؤ ہے، یعنی کہ آئیڈیالوجیکلی جن سے میرا ٹکراؤ ہے. تو میں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ رمضان کے مہینے میں چاہتے ہیں، کیونککہ آپ کو ریٹنگز چاہیے نا، آپ چاہتے ہو کہ وہ مجھے کوئی بات کہیں گے، میں کچھ سناؤں گا، پھر آپ کہیں گے جی راجہ ضیاء نے منہ توڑ جواب دے دیا اور فلاں ہو گیا. تو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف یور کلک بیٹ، آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس تماشا جو آپ میرے ایکسپینس پہ لگانا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو چاہیے یہ کہ اس وقت تھوڑا سا دینی ماحول بنا ہوا ہے، تو چلو اس دینی ماحول میں نا تھوڑا سا تڑکا لگا دیں، تھوڑا سا ادھر لڑائی اس کی کرا دیں، اس کی لڑائی اسے کرا دیں، کسی سیاستدان کو ڈال دیں، کسی فلاں کو ڈال دیں، جان بوجھ کے کنٹروورشل سوال پوچھیں جس پہ علماء میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا سوال ہو جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ کہوں گا جو اگلے بندے کو بالکل پسند نہیں آئے گی بات، یا وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس کو میں ٹالریٹ نہیں کروں گا، اور پھر وہاں پہ جھگڑا ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے یہ کرنا ہی، اور اگر واقعی میں آپ کی نیت یہ ہے کہ اگلے کی اصلاح ہو، تو پھر مجھے اس کے ساتھ 1 to 1 کر دیں، پرائیویٹلی کر دیں. میں اس کو افطاری کراتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ پبلکلی میں جا کے اس کو ویسے کروں اور میں کہوں جی میں اپنے بارے میں ایگو کو بوسٹ کروں کہ یار مجھے بڑا فیل گڈ ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو ایک شٹ اپ کال دے دیا. ایسے نہیں ہے، دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن انداز میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو. اور وہ کب ہے؟ ڈیبیٹ آخر میں ہے، یعنی پہلے ان کو آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے، پھر آپ نے حکمت بھی استعمال کرنی ہے، پھر آپ نے ان کے ساتھ موعظۃ الحسنہ بھی کرنا ہے، اور اینڈ میں ڈیبیٹ ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے الٹا حساب ہے، پہلے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، پہلے تو میں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو اب تمہیں تھوڑی سی واضح اور نصیحت بھی کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل سائیکل الٹی چل رہی ہے. یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور احسان سے بات کرو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں اگر کوئی Q&A کرنا بنتا ہے تو اینڈ میں Q&A کر دو. Q&A ان دی اینڈ. یہ جادلہم باللتی ہی احسن جو ہے یہ اینڈ کے لیے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ سب سے ہاٹ ٹاپک کے اوپر، کیونکہ جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں نا ان کو چاہیے ریٹنگز، اور ریٹنگز جو ہے نا وہ صرف یہ کہنا کہ جی اللہ کی عبادت کرو، اپنی جو ہے نا توحید پہ آ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناؤ. اس پہ کلک بیٹس نہیں آتے، اس کے اوپر آپ کو وہ ویوز شاید نہ ملیں جو اس پہ ملیں گے کہ فلاں کی فلاں سے جھگڑا ہو گیا اور اس کی جو ہے نا اس نے اس کو ایک ایسا جواب دیا کہ اس کو دنگ کر دیا. تو یہ لوگ دیکھ لیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے جو دعوت کا میکینزم ہے یہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ سورہ کا نام اس سورۃ النحل ہے، شہد کی مکھی سے اس کا نام دیا گیا ہے. اور شہد کی مکھی جو ہے اس کی جو لائف سائیکل ہے وہ ہمارے لیے ایک خود بہت بڑی مثال ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو بھی نا وحی کیا ہے.
اچھا شہد کی مکھی ویسے تو بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, اس کو ویکٹر کیلکولس بھی آتی ہوتی ہے, یہ میں سچ بات بتا رہا ہوں آپ کو. ویکٹر کیلکولس آپ لوگوں نے بڑی مشکلوں سے شاید پڑھا ہو میتھمیٹکس میں, لیکن ہنی بی جو ہے اس کو یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنے جب نیسٹ میں جاتی ہے نا تو وہ ایک ڈانس کرتی ہے. اس کو آپ گھر پہ جا کے گوگل کر سکتے ہیں, ابھی کوئی پلیز اٹیمپٹ نہ کرے, گھر پہ جا کے گوگل کر سکتے ہیں, ڈانس آف دا ہنی بی. ہنی بی اپنے نیسٹ میں جاتی ہے, ایک ڈانس کرتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ فوڈ سورس کتنے ڈسٹینس پہ ہے, 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور اس ڈائریکشن پہ ہے, اور اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے, یعنی بہت زیادہ پھول ہیں یا کم ہیں یا میڈیم ہے, وہ سارا بتاتی ہے اپنے ڈانس کے ذریعے. یعنی ویکٹر بتاتی ہے یہاں سے وہاں تک سیدھا راستہ 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ بڑی میگنیٹیوڈ فوڈ سورس ہے. یہ ساری کیلکولیشن ہنی بی کو آتی ہے. لیکن یہ وجہ نہیں کہ جو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہنی بی اسپیشل ہے. ہنی بی اپنی پوری زندگی میں جتنی اس کو اللہ نے زندگی دی ہے, ایک تو یہ کہ بڑی مصروف ہوتی ہے نا, کہتے ہیں ایز بزی ایز اے بی. ہنی بی اپنی پوری زندگی میں صبح شام دن رات محنت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ چھتر سے نکلتی ہے, ایک پھول پہ جاتی ہے, دوسرے پہ جاتی ہے, رس چوستی ہے, واپس آ کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے, پھر جاتی ہے, پھر یہ سارا دن یہ کرتی ہے, پوری زندگی یہ کرتی ہے, نان سٹاپ یہ کرتی ہے. تو اس ساری محنت کے بعد وہ کتنے لیٹر یا ٹن یا من شہد بناتی ہے ایک ہنی بی, ایک ایوریج عام سادہ سی ہنی بی, کوئی سپر ہنی بی کی بات نہیں کر رہا, ایک عام ایوریج ہنی بی کتنا شہد بناتی ہے؟ ذرا سوچئے. اگر آپ سوچ رہے ہیں 1 ٹن یا 50 لیٹر یا 100 لیٹر, تو یہ درست جواب نہیں ہے. ایک ہنی بی اپنی پوری زندگی میں ایک چمچ ہوتا ہے نا چائے کا چمچ, اس کا 12واں حصہ بناتی ہے. ایک چائے کا چمچ لیں, اس کے 12 حصے کریں, تو جو 12واں حصہ ہے نا اتنا شاید اپنی پوری زندگی میں بناتی ہے. اچھا اب یہ جو 12واں حصہ یعنی یہ قطرہ ہوتا ہے شہد کا, لٹرلی یہ قطرہ بناتی ہے. ساری محنت کھپ کھپ کے بیچاری اڑ اڑ کے ایک سے دوسری جگہ بس اتنا سے ہی بناتی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر وہ پاکستانی ہوتی تو وہ صبح اٹھتی اور وہ کہتی کہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا, میں آج کام پہ نہ بھی جاؤں تو کون سی قیامت آ جائے گی, آج کیا میں پوری زندگی کام پہ نہ جاؤں تو کیا ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں اتنا شہد, اس سے زیادہ شہد بلکہ آپ تو ویسے ضائع کر دیتے ہیں. جب آپ شہد کی بوٹل کہیں سے لے کے آتے ہیں تو نکالتے ہیں نا ہنی, تو اینڈ میں کتنا رہ جاتا ہے, وہ جو اینڈ پہ رہ جاتے ہیں وہ بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے, وہ نکلتا ہی نہیں ہے باہر. پھر کچھ جو بہت کفایت شار قسم کی امیاں ہوتی ہیں وہ اس میں پانی ڈال دیتی ہیں, پھر اس کو لاتے کہتے ہیں بیٹا یہ لو پیو, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو شہد ہوتا ہے عام طور پہ, جو بہت کفایت شار تو اتنے لوگ کوئی بھی نہیں ہوتا, تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. 3 یعنی 4-5 مکھیوں کی زندگی کی جمع پونجی ڈسٹ بن میں ڈال دیا آپ نے. 4-5 مکھیوں کا زندگی کا خون پسینہ آپ نے ایسے ہی بس یہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا. یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ تو میرا سارا جمع سیدھے ڈسٹ بن میں. اور یہ ملٹیپل اسکیل پہ جب لوگ کرتے ہیں تو دیکھیں کتنے مکھیوں کا کھانا ضائع ہوتا ہے جو انہوں نے زندگی میں بنایا. تو اب یہ شہد کی مکھی اگر صبح اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں آج کام پہ نہ بھی جاؤں تو کیا ہوگا, بلکہ آج کیا کل پرسوں ترسوں 1 مہینہ پوری زندگی بھی نہ جاؤں تو کیا ہو جائے گا. تو وہ صبح اٹھتی ہے, پاکستانی ہے نا, تو اپنے باس کو, اپنے سپروائزر کو نا ای میل لکھتی ہے کہ ڈیئر سر, I regret to inform you that I will not be able to come to work today because I am suffering from fever, یا my nani has passed away, so on and so. کوئی کہانی ڈال دیتی ہے اور وہ باس کو بھی پتا ہے کہ کون سا کچھ نے 3 مار کے ٹھیک ہے ایکسیپٹڈ, کوئی مسئلہ نہیں, تو بیٹا ساری عمر ہی نہ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ امیجن کریں اگر ساری شہد کی مکھیاں پاکستانی ہو جائیں تو کیا ہوگا. اگر ساری شہد کی مکھیاں ایسی ہو جائیں کہ یار ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر ساری شہد کی مکھیوں کا یہ رویہ ہو جائے تو پھر شہد نہیں بنے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے اصل مسئلہ کیا ہوگا, اگر ساری شہد کی مکھیاں یہ کرنا شروع کر دیں تو ہم لوگ مر جائیں گے. کیونکہ شہد کی مکھی جو ہے نا, کام تو اس کا اتنا سا ہے لیکن وہ ہمارے پورے ایکو سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ جب پھولوں پہ جاتی ہے نا تو وہ پالینیشن کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اور اگر وہ یہ نہ کرے تو آپ کو پتہ ہے سارے جو ہربز ہیں اور ویجیٹیبلز ہیں اور جتنی بھی آپ کی سبزیاں وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں. یہ ختم ہو جائیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا, ہم مر جائیں گے, اور جو جانور ان کو کھاتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے. تو پھر کیا ہو رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. یعنی آپ سوچیں چیز وہ اتنی سی ہے لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے نا اس ایکو سسٹم میں وہ بہت ہیوج ہے. تو جب یہاں پہ دین کی دعوت کی بات ہوتی ہے, اللہ کی طرف بلانے کی بات ہوتی ہے, تو شہد کی مکھی کی مثال نا ذہن میں رکھا کریں کہ شہد کی مکھی کام تو اتنا سا کرتی ہے
آپ کو شاید کبھی لگے کہ بھئی میں ایک بندہ کیا کر لوں گا، میں ایک بندہ اگر خیر کی بات بتاؤں گا. ابھی لوگ نا مایوسی کا شکار ہے، جی ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھو جی امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو جی یہ فلاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مسئلے مسائل اپنے ہیں. میرے ایک بندے سے کیا ہوگا؟ میں ایک بندہ اگر بتا بھی دوں کسی کو خیر کی بات تو کیا ہوگا؟ سوچیں اگر سارے لوگ یہ سوچیں تو کیا ہوگا؟ پھر دین کی بات رہے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو آپ وہ کریں جو آپ کو کہا گیا ہے. آپ اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ جی میں نے ابھی پوری دنیا کو بدلنا ہے اور میں نے جو ہے نا پورے کانٹیننٹ کو بدلنا ہے. یہ آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تو آگ سے بچاؤ. اللہ تمہیں اس سے زیادہ کی بھی توفیق دے دے گا. تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا کام کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، کس کام کے ساتھ منسلک ہو. آخر میں صرف یہ میں آپ سے کہوں گا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس والے. ایک بندہ ہے، تینوں مزدور ہیں، تینوں سیمنٹ بجری اٹھاتے ہیں، لیکن تینوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ایک بندے سے آپ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو مزدور ہوں جی، سیمنٹ بجری اٹھاتا ہوں. میں تو مزدور ہوں، سیمنٹ بجری اٹھاتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا. ایک اور بندہ اس سے آپ نے پوچھا، وہ بھی مزدوری ہے، کہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں 1000 روپیہ دیہڑی پہ کام کرتا ہوں. اب اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو یہ نہیں بتایا ٹاسک کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ میری پرائس یہ ہے، 1000 روپے دیہڑی، سیمنٹ اٹھا لو، بجری اٹھا لو، لنٹر سریا جو بھی ہے، 1000 روپے دیہڑی ہے میری. اس نے اپنے آپ کو ایک ویلیو کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ایک بندے نے کہا میں جی مجبور ہوں، میں تو جو ہے نا ادنا سا ایک جو ہے نا مزدور ہوں، تو بس یہی کام ہے جی، بس زندگی حالات دیکھیں نا جی ایسے ہی. ایک نے کہا تھوڑا سا اوپر بہتر بتایا کہ جی میں 1000 روپے دیہڑی پہ کام کرتا ہوں. تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے وہ بھی مزدوری ہے، کہتا ہے جی میں اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے اس پروجیکٹ میں ایک ٹیم ممبر ہوں. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بائی دا وے میں مزدور ہوں. اٹس دا وے یو لک ایٹ تھنگس. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جی جو پاکستان میں سب سے بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے اس کا میں بھی ٹیم ممبر ہوں. چاہے میں کرسیاں لگاتا ہوں وہاں پہ، چاہے میں مزدوری کرتا ہوں کچھ میں، لیکن میں اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہوں. ہم لوگ بینگ مسلمز، ہم اس اسلامک پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہیں. ہم کہتے ہیں دین کا غلبہ آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ دین تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، چاہے جتنا بھی کافروں کو برا لگے، یہ غالب آ کے رہے گا. ہمارا اس میں کیا رول ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس گرینڈ مشن کے اندر ایک چھوٹا سا ادنا سا معمولی سا نالائق سا نکما سا ایک کارکن ہوں، الحمدللہ اس سے بڑے آنر کی کیا بات ہوگی کہ میں اتنی بڑے مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. تو کل کو جب یہ وننگ ٹیم لائن کراس کرے گی نا، تو تم جو نا شہیدوں میں میرا نام بھی ہوگا، غازیوں میں میرا نام بھی ہوگا کہ جی الحمدللہ میں بھی اس مشن کا حصہ تھا. اور امید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تھوڑا سا نواز دے گا اس بیسس پر کہ ہم اس بڑے مشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ ضرور آج سوچئے گا اپنے بارے میں، اپنے رول کے بارے میں، کہ صرف ہم یہاں پہ دنیا میں روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں آئے. ہمارا جو مشن ہے نا وہ اس سے بہت بڑا ہے. تو جس رول میں، جس کیپیسٹی میں بھی آپ دین کی مدد کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں اور یہ کام ضرور کریں. یہ صرف کوئی میری اپنی یا یوتھ کلب کی کوئی ذاتی رسپانسبلٹی نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے. ایک مسلمان بذات خود ہر بندہ ہی دین کا مبلغ ہوتا ہے، ہر بندہ ہی دین کا داعی ہوتا ہے. اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندہ کام کرتا ہے، چاہے جس طرح بھی اس کے لیے آسانی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھرپور کام لے. ہمارے جو بھی کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.